الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله الطيبين وصحبه أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك سيدي وآقائي ومولاي حبيبي يا رحمة للعالمين صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارکباد کے مستحق ہیں حضرت علامہ مولانا قاری شفقت اللہ سیالوی صاحب کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس فکری نشست کا اہتمام کیا ہے۔ اللہ پاک ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کی تربیت کے حوالے سے آج کی یہ پہلی نشست ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو ثابت قدمی کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سب سے پہلے نماز کی اہمیت کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کروں گا۔ نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ پاک نے سارے احکام جبریل امین کے واسطہ سے نازل فرمائے۔ زکوٰۃ، حج، روزہ، باقی جتنے احکام ہیں سارے جبریل امین کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ پاک نے دنیا میں محبوب کو عطا فرمائے۔ لیکن نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ پاک نے جب نماز دینے کا ارادہ فرمایا، محبوب کو عرشوں پہ بلایا، معراج کرایا، اپنے پاس بلایا، اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار کرایا اور نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز جو پابندی کرتے ہیں ان کے لیے کیا فرمایا، ذرا غور کریں۔ مالک الملک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ جو کامیابی ہے نا، یہ اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہر شخص اس کا طالب ہے، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، چاہے بڑے بزرگ بچے جتنے بھی بیٹھے ہیں، آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کامیابی۔ ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، چاہے وہ جس طبقے کے ساتھ، جس مذہب کے ساتھ، جس مسلک کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ لیکن کامیابی ملنی کس کو ہے؟ ہر شخص نے اپنے اپنے انداز میں سمجھ لیا کامیابی کے حوالے سے۔ کسی نے سمجھا دولت آ گئی تو میں کامیاب ہوں، کسی نے سمجھا عہدہ مل گیا تو میں کامیاب ہوں، کسی نے سمجھا وزارت مل گئی تو میں کامیاب ہوں۔ مجھے بتائیں، اگر دولت آنے سے بندہ کامیاب ہوتا تو قارون سے بڑا کامیاب کوئی نہ ہوتا،
کیونکہ اس جیسا دولت مند آج تک آیا ہی نہیں ہے. اگر عہدہ ملنے سے کامیابی ہوتی تو یزید سے بڑا کوئی کامیاب نہ ہوتا، کیونکہ وہ بہت بڑا عہدے دار تھا. بادشاہی ملنا کامیابی کی دلیل ہوتی تو نمرود، فرعون، شداد جیسے پھر کامیاب ہوتے، کیونکہ ان سے بڑا بادشاہ کون تھا دنیا میں. لیکن ان پہ اللہ کی لعنت برس رہی ہے. تو پتہ چلا یہ چیزیں کامیابی کی علامت نہیں ہیں. کامیاب کون ہے؟ یاد رکھیں، ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہمارے فائدے اور ہمارے نقصان کو سب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب وہ ہے جس نے 3 کام کیے. وہ کامیاب ہے. کامیاب وہ ہے جس نے 3 کام کیے. کیا 3 کام؟ من تزکا، اپنے دل کو پاک کر لیا. دل کو پاک کر لیا، اپنے اندر کو صاف کر لیا. جس کا اندر پاک اور صاف ہو گیا وہ کامیاب ہے. اگر اندر پلید بیٹھا ہے، اندر پلیدی ہے، چاہے لاکھوں سجدے کرتا رہے، کامیابی نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جو سب سے پہلے اپنے دل کو پاک کرے، دل کی کوٹھڑی کو پاک اور صاف کرے، وہ کامیاب ہے. دوسرے نمبر پر وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، وہ کامیاب ہے. اور تیسرا کام فصلہ، اور نماز پڑھے. یعنی 3 کام کرے. اپنے اندر کو پاک کرے، اپنے رب کے نام کا ذکر کرے، اور نماز پڑھے، تو وہ کامیاب ہے. اور اگر ہم غور کریں تو نماز پہ اگر پابندی ہو جائے تو یقیناً یہ 3 کام حاصل ہو جائیں گے. جو بندہ نماز پڑھتا ہے اپنا ظاہر پاک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کپڑے اور جسم پاک رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے؟ کپڑے اور جسم پاک رکھے گا، ظاہر پاک رکھے گا، تو ظاہر کے پاکی کی برکت سے اللہ باطن بھی پاک فرما دے گا. اللہ باطن بھی پاک فرما دے گا. وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں نا، جب ابھی خواتین بھی مسجدوں میں جاتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو ایک نوجوان جو ہے وہ راستے میں کھڑا ہو گیا. ایک لڑکی نماز پڑھ کے جب آتی تو اس کا راستہ روکتا اور اس کو کہتا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. روزانہ اس سے عجیب و غریب باتیں کرتا. تو اس خاتون نے پہلے تو ٹالا، لیکن جب دیکھا یہ ضد کر رہا ہے تو اس خاتون نے کہا کہ تو مجھے حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو خاتون نے کہا ایک شرط ہے، ایک شرط پوری کرو تو پھر میں تمہیں مل سکتی ہوں. اس نے کہا بتاؤ کیا شرط ہے؟ میں تو ہر شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا شرط یہ ہے کہ 40 دن با جماعت نماز پڑھ لو. عمر فاروق کی امامت میں 40 دن با جماعت نماز پڑھ لو. جب تم 40 نمازیں، 40 دن نہیں، 40 نمازیں تم حضرت عمر کی اقتداء میں با جماعت پڑھ لو. جب تمہاری 40 نمازیں پوری ہو جائیں تو مجھے یہیں پاؤ گے، میں یہیں کھڑی ہوں گی تمہارے انتظار میں. اس نے کہا یہ تو کوئی بات نہیں. تو اس نے نماز شروع کر دی پابندی سے. 40 نمازیں ہو گئیں. 40ویں نماز پڑھ کے جب وہ آیا تو وہ خاتون کھڑی تھی. اس نے کہا میں کھڑی ہوں. تو اس نوجوان جو روزانہ اس کا راستہ روکتا تھا، اس نے کہا اب مجھے تیری کوئی حاجت نہیں ہے، میری محبت اب اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، میرا تعلق اب اللہ کے ساتھ ہو گیا ہے، میرا جو ہے نا لگاؤ اب وہاں ہو گیا، مجھے اب تمہاری ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیں نماز جب انسان پڑھتا ہے تو یہ اندر بھی صاف ہو جاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائیوں اور برائیوں کے کاموں سے روکتی ہے. تو وہی ہے، اگر ہم سچی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو یقیناً اس کی برکتیں ہیں. نماز پڑھنے والا اس کو پاکیزگی بھی مل جائے گی، اور نماز پڑھنے والے کو اللہ کے ذکر کی برکت بھی مل جائے گی. اللہ کے ذکر کی دیکھیں نا، جو شخص ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو بندہ رکوع میں جھک کے بڑا آدمی ہے، کئی لوگ اس کو سلوٹ کرنے والے ہیں، لیکن وہ بڑے خلوص کے ساتھ جھک کے گھٹنے پکڑ کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور پھر اپنی ناک اور اپنی پیشانی زمین پہ رگڑ کے سجدے کی حالت میں جا کے نعرے لگا رہے ہیں سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. تو اس سے بڑا اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ تو نماز جو ہے نا یہ بہت بڑی بات ہے. نماز یاد رکھے، اسلام میں جو نیکیاں ہیں نا، جیسے
کچھ مالی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ بدنی عبادتیں ہوتی ہیں. روزہ بدنی عبادت ہے، یعنی وہ عبادت ہے جو جسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے. اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت عبادت ہے، درود شریف پڑھنا عبادت ہے، ذکر اذکار عبادت ہے. مالی کی عبادتیں، بدنی عبادتیں، لسانی عبادتیں، جسمانی عبادتیں، مختلف عبادتیں ہیں. لیکن اگر نماز پہ غور کریں نا تو ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. ساری عبادتیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں قرآن کی تلاوت بھی ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں ذکر اذکار بھی ہے، اس میں جسمانی عبادت بھی ہے، اس میں مالی عبادت بھی ہے. تو اس لیے نماز جو ہے نا بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. اور اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے 18ویں پارے میں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہیں وہ مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع رکھتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. تو نماز پڑھنے والے، نماز کا شوق رکھنے والے، نماز میں خشوع و خضوع رکھنے والے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وہ کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں. اور جو نماز میں سستی کرتے ہیں، پڑھتے تو ہیں سستی کرتے، پڑھتے ہیں سستی کرتے ہیں، یعنی تھکاوٹ کے انداز میں پڑھتے ہیں، موڈ خراب کر کے میں تھکا ہوا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، اس طرح جو نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو اپنی نمازوں میں سست ہیں، ان کے لیے بربادی ہے. لیکن پڑھتے تو ہیں. جو سست ہو کے پڑھتا ہے اس کے لیے بربادی ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کے لیے خوشخبری ہے، جو پڑھے گا ہی نہیں. یاد رکھیں، آج ہمارے مسلمان ہر گھر میں پریشانی ہے، ہر گھر میں. ناراض نہیں ہونا. اور اس پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ مسلمان بے نمازی ہو گیا ہے، مسلمان بے نمازی ہو گیا ہے. میں آپ سے ایک بات پوچھوں، خدا را انصاف سے جواب دیجیے گا. اگر ہمیں کوئی تجربہ کار آدمی کہے کہ اس کام میں تمہیں فائدہ ہے، اس کام میں تمہیں نقصان ہے، ہمیں یقین ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہم بات مانتے نہیں مانتے؟ ہمیں ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ فلانی بیماری میں یہ چیزیں کھاؤ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اور یہ چیزیں کھاؤ نہ کھاؤ تمہارے لیے نقصان دہ، ہم مانتے ہیں نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا. یہ دنیاوی لوگوں کی مانتے ہیں. مجھے بتائیں، اللہ سے بڑا کوئی عالم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی حکیم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بڑا کوئی ہم سے مخلص ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نماز پڑھنے میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں تمہارے لیے بربادی ہے. یہ اللہ نے فرمایا ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھنے والے کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون. اور جو نمازوں میں سستی کرتے فرمایا فوائل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے. تو جب ہم دنیاوی لوگوں کی باتوں پہ اتنی اہمیت دیتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر رب کی باتیں کیوں نہیں مانتے ہیں ہم؟ وہاں ہمیں کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر ہمیں کہہ دے نا کہ ہمیں فلاں چیز فائدہ مند ہے اور فلاں چیز نقصان دہ ہے، تو ہم وہ نقصان والی چیزیں ہٹا رہے ہوتے ہیں، فائدے والی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں. کتنا عجیب انسان ہے. اللہ نے کہا حلال میں تیرے لیے فائدہ ہے، حرام میں نقصان ہے. انسان کو یقین ہی نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر کی بات مان رہا ہے، اور جو اللہ ہے، جو خدا ہے، جو خالق ہے، اس کی بات نہیں مان رہا ہے. اور حاضرین محترم، نماز جو نہیں پڑھتا نا، اس حوالے سے بھی سماعت فرمائیں. آپ نے ابھی تک جو نماز کے فوائد ہیں وہ سنے ہیں. جو نہیں پڑھتے نماز، جیسے میں نے عرض کیا، ہر گھر میں پریشانی ہے. 16واں پارہ آپ پڑھیں، 16واں پارہ. اللہ رب العالمین نے 16ویں پارے کے آخر میں فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ پہ غور کریں. فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو میرے ذکر سے فرمایا منہ موڑتا ہے، میں اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں، اس کے لیے معیشت تنگ کر دیتا ہوں. معیشت کہتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، انسان کی زندگی کی جو ضروریات ہوتی ہیں نا، اس کو معیشت کہتے ہیں. اب تو معیشت جو ہے مال و دولت کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ بھی انسان کی ضروریات میں سے. ویسے مجموعی طور پر معیشت کہتے ہیں جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے.
تو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے ہم اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے. اور میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز سے بڑا اللہ کا اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ اور کیا ذکر ہو سکتا ہے؟ تو پتہ چلا جو نماز سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے دنیا میں سزا کیا ہے؟ فإن له معیشۃ ضنقا، کہ دنیا کی زندگی اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے. اور آخرت میں کیا سزا ہے؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. تو جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں، ذکر کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ گھر بیٹھا وہ چلا رہا ہے، موبائل چلا رہا ہے، کوئی ٹی وی چلا رہا ہے، گھر بیٹھا ہوا ہے، گھر بیٹھنا گوارا ہے، فالتو بیٹھنا گوارا ہے، مسجد میں آ کے نماز پڑھنا گوارا نہیں ہے. اور پھر بولتا میں پریشان ہوں، پریشانی جاتی نہیں ہے. ارے جب اللہ کو یاد نہیں کرو گے، اللہ کا ذکر نہیں کرو گے، اللہ کے ذکر سے نماز سے منہ موڑو گے تو پھر سکون کیسے آئے گا؟ ہم نے سکون دنیاوی آرائشوں میں ڈھونڈ لیا، حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا خبردار ہو جاؤ، اطمینان، قلوب کا اطمینان، دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے. اور میں آپ سے پوچھوں انصاف سے بتانا، سچ بتانا مجھے کہ اس وقت جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کتنے سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں ہم بیٹھے ہیں. جو اللہ کی یاد میں بیٹھتا ہے، جو اللہ کے ذکر میں تطمئن القلوب. تو میں نے 16ویں پارے کی آیت آپ کے سامنے بیان کی. اللہ پاک نے فرمایا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنقا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے لیے دنیا کی زندگی تنگ ہے. ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. اور 29ویں پارے میں سورہ مدثر میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. اور اللہ کی قدرت ایسے ہوگی جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے. تو پھر جنتی جو ہے نا جہنمیوں سے پوچھیں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس منظر کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی جنت میں رہ کے نا مجرمین سے پوچھیں گے، سوال کریں گے ما سالککم فی سقر، اور تمہیں جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ تم تو بڑے پاورفل تھے دنیا میں، مال و دولت سے تمہاری تجوریاں بنی ہوئی تھی، نوکر چاکر تمہارے بہت تھے، پاور تمہارے پاس بہت تھی، آج جہنم میں جل رہے ہو. ما سالککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا؟ کیوں جہنم میں گئے؟ وجہ کیا؟ جہنم میں جانے کے اسباب میں جو سب سے پہلا وہ سبب بتائیں گے، کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں دیتے تھے. تو جہنم میں جانے کا سبب نماز نہ پڑھنا ہے، جہنم میں جانے کا سبب غریب کی مدد نہ کرنا ہے. تو یاد رکھیں نماز بہت ضروری ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسلام کے باقی جو احکام ہیں نا ان میں آپ کے پاس آپشن ہے. مثلا حج فرض ہے، حج کیا ہے؟ لیکن کس پہ؟ جو جا سکے، جو کر سکے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو وہاں تک جانے کی طاقت رکھے اس پر حج فرض ہے. ہر کسی پہ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، لیکن کس پہ؟ صاحب نصاب پہ. ہر کسی پہ فرض نہیں ہے. روزہ ہر کسی پہ فرض ہے، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے. رمضان میں جو مریض ہے، مسافر ہے، روزہ رکھنا اس کے لیے دشوار ہے تو وہ دوسرے دنوں میں رکھ سکتا ہے.
لیکن نماز اتنی زیادہ اہم ہے، اتنی زیادہ اہم ہے کہ اللہ پاک نے نماز کا حکم دیا، نماز پڑھو، تندرست ہو پھر بھی جواب دیجئے، تندرست ہو پھر بھی، بیمار ہو پھر بھی، سفر میں ہو پھر بھی، گھر میں ہو پھر بھی، بارش آندھی طوفان کوئی حالت ہے نماز پڑھو۔ کوئی ایسی حالت مجھے بتائیں جس میں اللہ نے کہا ہو کہ ابھی چلو نہ پڑھنا، بعد میں پڑھ لینا۔ صرف خواتین کو جو مخصوص ایام آتے ہیں ان دنوں میں ان کو نماز معاف ہے، ورنہ ہر حال میں نماز ہے۔ جو کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کے پڑھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، اشارے سے پڑھے لیکن نماز پڑھے۔ جب تک سر کو ہلنے کی طاقت موجود ہے، جب تک حواس قائم ہیں، باقی ہیں، سر میں ہلنے کی طاقت موجود ہے، نماز فرض ہے، نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ حاضرین محترم، بات یہ ہے ہم بڑے عجیب و غریب ہو گئے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ اگر ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی پیارا ہمیں کوئی تحفہ دے، ہمیں کوئی گفٹ دے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، سجا کے رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں فریم میں اس کو بنا کے گھر میں لگا کے رکھتے ہیں، آنے والے کو دکھاتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں پیارے نے تحفہ دیا ہے، یہ ہمارے فلاں نے تحفہ دیا ہے، یہ فلاں بڑے آدمی نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ ایمان سے بتائیں، نماز کس کا تحفہ ہے؟ اللہ نے تحفہ دیا، اللہ نے تحفہ دیا کہ محبوب میں نے تجھے تو معراج کرا دی، تیری امت کو بھی معراج دے دوں نا، تو یہ نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ اور حضور نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، یہ مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ حاضرین محترم، آج ہم دنیاوی جو بڑے لوگ ہیں ان کی قربت ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کسی طرح اس کے ساتھ سیلفی بن جائے، اس کا نمبر میرے پاس آ جائے، کوئی ہیلو ہیلو ہو جائے۔ اللہ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ایک مومن کی سب سے بڑی تڑپ کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کا قرب، اللہ کا قرب۔ اور یاد رکھیں بڑے دعوے سے میں عرض کر رہا ہوں، انسان کی کون سی حالت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ وہ سجدے کی حالت ہے۔ انسان جب نماز میں آتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، سجدے کی حالت انسان کی ایسی حالت ہے جو سب سے زیادہ قرب انسان کو اس وقت اللہ کا نصیب ہوتا ہے۔ اتنا قرب نصیب ہوتا ہے، علماء نے لکھا کہ اگر تم اللہ سے اللہ کی باتیں سننا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اللہ سے باتیں کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے والا اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک موجود ہے کہ جب نمازی نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اس کی ہر ایک بات کا جواب دیتا ہے۔ جب بندہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے، اللہ جواب دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ہر جملے پہ اللہ جواب عطا فرماتا ہے۔ اتنا عظیم رب ہو کے اپنے بندے کو نماز کی حالت میں اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کی باتوں کا جواب دیتا ہے۔ تو یہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یہ نماز اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا ہے، تو اس کی قدر کریں، خود بھی نماز پڑھیں۔ اچھا، یہاں دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ لوگ خود تو نماز پڑھتے ہیں لیکن گھر والوں کو نہیں کہتے۔ والد تو حاجی صاحب ہوگا، سفید داڑھی، سفید ٹوپی، پہلی صف میں آ کے نماز پڑھے گا، بیٹا پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہے، کلین شیو ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، بیٹے نے نماز نہیں شروع کی، حاجی صاحب نہیں ابھی وہ بچہ ہے، ابھی وہ بچہ ہے۔ یہ بھی ایک ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے کہ والد پکا نمازی ہے، بیٹا جو ہے نا گلی محلے کا جو ہے نا وہ دل دادا بنا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں، ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا، جس طرح آپ ماشاءاللہ نمازی ہیں، اللہ پاک ہماری نمازیں قبول فرمائے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنائیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ صرف اپنی فکر نہ کرو، اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ اور حضور نے فرمایا کلکم راعٍ کلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر بندے سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، حساب لیا جائے گا۔ ہر ایک نگہبان ہے، ہر شخص نگہبان ہے۔
ہر شخص سے اس کی نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. کوئی دفتر کا باس ہے تو وہ اس کا نگہبان ہے, کوئی ملک کا بادشاہ ہے تو وہ اس کا نگہبان ہے, جو گھر کا سربراہ ہے وہ گھر کا نگہبان ہے, وہ گھر کے معاملات کا جواب دے گا, اللہ حساب لے گا. اور یہ بھی یاد رکھیں, دنیا میں ہمارے امتحان ہونا تو ہم تو میں ہوتے ہیں کہ کون سا سوال آ سکتا ہے. جس سوال کے بارے میں ہمیں کنفرم ہو یہ آئے گا اس کی زیادہ تیاری کرتے ہیں. قبر کے سوالات کا ہمیں پتہ نہیں ہے, حشر کے سوالات کا ہمیں پتہ نہیں ہے, سب پتہ ہے, تو پھر کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ موت کا تو کوئی پتہ نہیں ہے نا, کسی بھی وقت آ سکتی ہے. اور قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہوگا, قیامت کے دن بندے سے جو سب سے پہلی چیز پوچھی جائے گی وہ کس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو سب سے پہلا سوال ہوگا وہ نماز کا ہوگا. شیخ شرف الدین بخاری نے کہا تھا چوں بروز جزا, انہوں نے کہا تھا کہ چوں بروز جزا کہ جہاں گداز بوت اولی پرسش نماز بوت. قیامت کے دن جب جان پگھل رہی ہوگی نا تپش سے, تو سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا. تو اس لیے نماز کی پابندی کریں. اور اس حوالے سے ایک دو حدیث پاک بھی سماعت فرما لیں. حضور نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین, نماز میں دین کا ستون ہے. اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دل خوش کرنا, دل خوش کرنا. بندہ اپنے جس بچے سے خوش ہونا تو اس کو کیا کہتا ہے؟ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, یعنی میں اس کو دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں, مطلب دل خوش ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے, یعنی اے میری امت اگر مجھے خوش کرنا ہے, راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو, نماز پڑھو. اور میں جو ہے بات کو اختتام کی جانب لے جاؤں. کوئی ٹائم رکھا ہے اختتام کا؟ 40 منٹ. تو 10 منٹ ہے. میں اپنی بات کو اب سمیٹنے کی کوشش کروں. اللہ پاک نے حضور کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ پاک نے حضور کو اتنے رحمت ہیں, اتنے رحمت ہیں, وہ گالیاں, وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا. اکثر لوگوں نے پتھر مارے, حضور نے کیا دی؟ دعائیں دی. لوگوں نے گالیاں دی, بدلے میں حضور نے دعائیں دی. اتنے رحمت للعالمین ہیں. لیکن بے نمازی کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اچھا میں یہ جو ابھی میں حدیث سنا رہا ہوں نا, یہ بے نمازی کی نہیں ہے, بے نمازی کے بارے میں نہیں ہے. یہ حدیث کس کے بارے میں ہے؟ جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, جو جماعت سے نہیں پڑھتے, ان کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ ذرا غور کریں. حضور نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی امامت پہ کسی اور کو کھڑا کروں, میرا دل چاہتا ہے مصلی امامت پہ میں کسی اور کو کھڑا کروں اور اس شہر کا, مدینہ شہر کا چکر لگاؤں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے, میرا دل چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. بے نمازی سے اتنی نفرت ہے, جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, جو پابندی سے نماز نہیں پڑھتا, اس کے ساتھ حضور کو اتنی نفرت ہے کہ فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں, لیکن ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے رہتے ہیں, اس لیے میں ایسا نہیں کرتا ہوں. اور حاضرین محترم یاد رکھیں, یہ بات ویسے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ قیامت کے دن اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ ہو. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ہر شخص کی یہ خواہش ہے. اور اس حوالے سے بھی یاد رکھیں, دنیا میں ہمیں جس سے لگاؤ ہوگا نا, جس سے محبت ہوگی, حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا. تو اس لیے اپنا دنیا کا جو دوست, جو تعلق, جو محبت ہے نا, اس کو سوچ سمجھ کے کریں. آج لوگ سیاسی لیڈروں کے پیچھے لڑ پڑتے ہیں, وہ میرا لیڈر, فلاں میرا لیڈر, ڈھمکا میرا لیڈر, اور لیڈروں کی محبت میں رشتہ داروں کو جو ہے نا جھگڑے کر کے چھوڑ دیتے ہیں, گھروں میں آنے جانے بند ہو جاتے ہیں. وہ لیڈر جس کے گھر میں ہم نہیں جا سکتے ہیں, اس کی خاطر ہم کیا کرتے ہیں, اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے جھگڑے کر لیتے ہیں. یہ لیڈروں کی محبت میں گرفتار ہو گئے. یاد رکھیں, دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہوگا, قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. ایک صحابی نے حضور سے پوچھا نا, یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا بڑی جلدی ہے تجھے قیامت کی, بتا قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اب وہ صحابی تھا، صاحب ظاہر نمازی تھا، سب کچھ تھا، لیکن ہر انسان کو نا کسی نہ کسی چیز پہ ناز ہوتا ہے. اس نے کیا یا رسول اللہ میں نے تیاری کی ہے. فرمایا کیا تیاری کی ہے؟ یا رسول اللہ انی احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. یہ میری تیاری ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر تو مطمئن رہے، تو جس سے محبت کرتا ہے نا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو جس سے محبت کرتا ہے نا اسی کے ساتھ ہوگا. تو دنیا میں جس سے محبت کرو گے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے. اس لیے ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر مومن یہ دعا کرتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ کے محبوب کے ساتھ، ہمیں اللہ کے محبوب کے دامن رحمت میں پناہ مل جائے، ان کے ساتھ ہمیں جو ہے نا نصیب ہو جائے ان کا ساتھ. لیکن یاد رکھیں جو بے نمازی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح اسناد کے ساتھ علماء نے اس کو روایت کیا. حدیث پاک میں آتے ہیں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کا حشر فرعون، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوگا. جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر فرعون، نمرود اور شداد کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. اور جو نماز نہیں پڑھتا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھیر دیا جائے گا. قبر میں ہم میت دفن کرتے ہیں نا تو بڑا اہتمام کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ چہرہ قبلے کی طرف ہو. کچھ لوگ بد نصیب ایسے ہیں کہ قبر میں ان کا چہرہ پھیر دیا جائے گا قبلے سے. ان میں سے ایک وہ بھی ہے جو بے نمازی ہے. اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن خوش نصیبوں کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. جو بے نمازی ہوگا اس کی گردن اکڑ جائے گی، اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوگا. اتنا بد نصیب ہے بے نمازی. تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، الحمدللہ اللہ نمازیں قبول فرمائے. اور یہ بھی فکر کیا کریں، یہ بھی فکر کیا کریں نمازیں پڑھتے رہیں اور قبول نہ ہوئی تو پھر کس کام کی؟ پھر کس کام کی؟ نماز پڑھیں تو اس ادا سے پڑھیں کہ مالک قبول فرما رہے. نماز پڑھ کے فخر نہ کیا کریں کہ میں نے آج نماز پڑھ لی. وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ میں اپنے والد کے ساتھ تہجد کے لیے اٹھا، تہجد پڑھ لی تو میں نے دیکھا لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو میں نے اپنے والد کو کہا ابو وہ بھی سویا ہوا ہے. میرے والد نے کہا بیٹا تیرے جاگنے سے تیرا سونا بہتر تھا کہ تو اللہ کی مخلوق کو حقیر سمجھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے. تو یہ بھی خیال رکھا کریں کہ نماز تو پڑھ لی، مالک سے گزارش کیا کریں، دعا کیا کریں مولا قبول فرما. اگر اس نے قبول نہ کر لی تو پھر کس کام کی؟ تو اس لیے یہ چیز بھی، نماز پڑھنا بھی بڑا ضروری ہے، اس کی حفاظت بھی بڑی ضروری ہے، اس کے حقوق ادا کرنا بھی بڑے ضروری ہے. تو اس لیے ان باتوں کا بھی خیال رکھا کریں. تو آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، لیکن یہ پیغام آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے آج کیونکہ تمہیدی نشست تھی، تو اس لیے کہ تاکہ آپ اپنے گھر والوں کو جا کے بتائیں، اپنے دوستوں کو بتائیں. کوشش کریں آپ کی وجہ سے کچھ لوگ نمازی ہو جائیں. آپ کی وجہ سے کچھ لوگ نمازی ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو نمازی بنائے. انشاءاللہ اگلی نشست سے جو ہے نا نماز کی شرائط اور فرائض وغیرہ شروع کیے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کی عبادات کو، نمازوں کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وعقبانا انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا عن خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اے رب العالمین، اے پاک پروردگار، ہمارے یہاں مل بیٹھنا قبول فرما. یہ جو ایک اچھے اور عظیم کام کا آغاز ہوا مولا، اس کو ہم سب کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما. ہماری نمازوں کو یا الہی ہمیں درست کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری نمازوں کو، جملہ عبادات کو قبول فرما. الہی بے نمازوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. یا الہی ہمیں پکا سچا نمازی بنا، بہترین پکا سچا مسلمان بنا. ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، نیکیوں کی حفاظت فرما. قاری صاحب کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس پر بہترین جزا عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد محبوبہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ.